بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان۔ ما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، البتہ تحقیق سن لیا اللہ نے اونا لوکاں دے قول نو، اونا لوکاں دی گل نو، قالو جدوں کہہ رہے سن ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے، معاذ اللہ ونحن اغنیاء، تے اسی سارے غنیاں۔ سنکتب ما قالو، جو انہوں نے کیا ہے اللہ دے نے اسی قیامت تک قرآن چ نازل کر دیتا ہے۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، یہودی او لوگ نے جنہاں نے بغیر حق تو انبیاء نو قتل کیتا ہے۔ ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اسی قیامت دے دن انہاں نو کہاں گے تسی ان جہنم دے عذاب نو چکھو۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ ادعی لی ابا بکر و اخاک حتی اکتب کتابا فإنی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا اولا ویعب اللہ والمؤمنون الا ابی بکر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، متفق علیہ۔ صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا۔ باہر قوم بے درک سب نے مالو سر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے در دیا۔ صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے ہے رسم محبت استوار۔ صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے، اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار۔ صدیق ہی خود ذات خدا نے کہا، صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا۔ لوگوں میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے۔
علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ صاحب اور ساتھیو، آج دا اے مبارک مقدس خطبہ جمعہ جس دا عنوان ہے ہم راز رسول، وزیر پیغمبر، خلیفہ اول، یار غار، یار سفر، یار بدر، یار احد اور قبر دے ساتھی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو صدیق اکبر بھی کیا جاتا ہے، اسلام دے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا اصل نام عبداللہ بن عثمان بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن لوئی القرشی، حضرت ابو بکر التمیمی، ابو بکر صدیق بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ عبداللہ انہاں دا اصل نام ہے، لقب انہاں دا ابو بکر ہے، کنیت انہاں دی صدیق اور عتیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلیفہ رسول نے والدہ والوں ام خیر، انہاں دی والدہ دا نام ہے ام خیر، کنیت سی سلمہ بنت صخر بن عامر۔ آپ دی جڑی والدہ سی، آپ دے والد ابو قحافہ دی چچا دی بیٹی سی، 7ویں پشت دے اتے پہنچ کے مرہ بن کعب تے پہنچ کے تے آپ دا سلسلہ نسب جڑا ہے وہ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملتا ہے۔ ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ جدیاں 4 نسلاں صحابی نے، 4 نسلاں 1,44,000 صحابہ دے وچوں اے بھی تمغہ حصے آیا ہے تے حضرت ابو بکر صدیق دے حصے چاہے کہ ابو بکر دے باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، اگو بیٹا بھی صحابی، اگو نواسے بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابیہ، 4 نسلاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیاں صحابی نے۔ عبداللہ بن زبیر انہاں دی والدہ دا نام اسماء سی، جیڑیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی سی۔ آپ دا لقب صدیق دسیا ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عتیق من النار، ابو بکر تو جہنم تو آزاد ہے۔ عتیق دا معنی کی ہوندا ہے؟ جڑا جہنم تو آزاد ہوئے انہوں عتیق کیا جاندا ہے، تے جڑا کردار تے گفتار دا سچا ہوئے انہوں عربی چ صدیق کیا جاندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ 513 میلادی نو پیدا ہوئے نے عام الفیل دے اندر۔ میرے پیغمبر تو ابو بکر 3 سال چھوٹے سن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ دی دعوت تے 5 اشرا مبشرہ جڑے نے نا وہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر دی دعوت تے مسلمان ہوئے۔
حضرت زبیر بن عوام حضرت ابو بکر صدیق دی دعوت تے مسلمان ہوئے. عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو بکر صدیق دی دعوت تے ہی مسلمان ہوئے. سعد بن ابی وقاص اور ایک صحابی اور سن سعید بن زید. اس 5 اشرا مبشرہ دے وچوں جڑے صحابی نے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی دعوت تے اسلام لے آئے. تعبیر الرؤیا دا علم جڑا سی ابو بکر صدیق تو علاوہ کائنات اللہ نے کسے نو عطا نہیں کیتا. خواب دی تعبیر دا جڑا علم سی نا سب تو زیادہ ابو بکر نو اللہ نے عطا کیتا ہے. 142 روایات دے راوی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بخاری دے اندر آپ دیاں 11 حدیثاں نے اور مسلم دے اندر بھی کافی احادیث نے. وفات انہاں دی 13 ہجری 22 جمادی الاخرى اور 634 میلادی اگست دے اندر ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور انہاں دے والد 6 ماہ بعد جڑے نے اللہ اکبر کبیرہ فوت ہوئے نے. آئیے 63 سال دی عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پائی. یہ مختصر جہا خلاصہ سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دا. آئیے ہن اس طرف جیڑی میں قرآن دی آیت پڑھی یہ قرآن دا پارا 4 ہے اور رکوع ہے 10واں رکوع دی پہلی آیت ہے اور آیت نمبر 181 ہے سورہ آل عمران دی. یہ دا نزول کدوں ہے؟ تمام تفاسیر دیاں کتاباں جی توجہ میرے وال گوڈے چھڑ دیو تے توجہ میرے وال رکھو اکھاں میرے چہرے تے جما کے رکھو. تفسیر کبیر اٹھاؤ امام رازی دی, روح المانی اٹھاؤ علوسی دی, ازواء البیان اٹھاؤ حضرت مختار احمد شنقیطی دی, اس طرح ضیاء القرآن اٹھاؤ جنیاں حنفی تفاسیر میں اور دوسریاں تفاسیر بھی عربی دیاں جتنیاں تمام کے اندر یہ واقعہ درج ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہودیاں دے مدرسے دے اگوں دی گزر رہے ہیں. یہودیاں دا ایک عالم ہے وہ واز کر رہا ہے, وہ یہ گل کہہ رہا ہے کہ مسلماناں دا رب فقیر ہے تے اسی غنی ہیں. معاذ اللہ لیاد. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی غیرت نے ایمانی غیرت نے جوش مارے. یہ نہیں ویکھیا میں کلا وا یہودی اینے نے نا, دلیر بڑے سن, بہادر بڑے سن. مجمع نو چیر دے ہوئے یہودی تک پہنچے, یہودیاں دے عالم تک, انہوں آن کے تھپڑ ماریا وہ چہرے سے, تھپڑ رسید کیتا. یہودی جڑے نے انہاں دے خرمن چ اگ لگ گئی. سارے یہودی کٹھے ہو کے نا تے نبی علیہ السلام کو آ گئے. آندے نے جی تھوڑے یار ابو بکر نے ساڈے عالم نو ماریا تھپڑ تے سانو اے دا قصاص چاہیے. فرمایا بھی کیوں مارے؟ اے جی کوئی ایسی گل نہیں ہوئی, واز کر رہا سی, انہاں پوری گل نہ دسی. ابو بکر نو بلایا, فرمایا ابو بکر تو تھپڑ ماریا؟ جی مارے. کیوں مارے؟ فرمایا جی انہاں دا عالم کہہ رہا سی مسلماناں دا رب جیڑا ہے فقیر ہے تے اسی غنی ہیں. محبوب جی مینوں رب دی توہین وارا نہیں کھادی تے مینوں غصہ آیا تے میں تھپڑ مار دیتا ہے. سارے یہودی پیراں تے مکر کے اساں یہ گل کئی نہیں, اساں یہ گل کئی نہیں. عالم بھی مکر گیا تے یہودی بھی مکر گئے. تے آقا فرماندے نے ابو بکر اے عدالت محمد دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یا اپنا گواہ پیش کر تے یا تھپڑ کھان واسطے تیار ہو. ہن گواہ تے اوتھے ہے کوئی نہیں سی, کلے ابو بکر. جدوں یہ گل ہوئی نا کہ ابو بکر تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا تے عرش تے رب نو جلال آ گیا. فرمایا جبریل چے جائے کہ میرے صدیق کے چہرے تے کوئی غلیظ ہاتھ اٹھے, انہاں دے جان تو پہلے آسمان تو قرآن لے جائے.
میں کیا صدیق کے گھرانے والوں تھوڑی قبراں تے اللہ کی رحمت نازل کرے. تسی کتنے عظیم لوگ. امی عائشہ تے الزام آیا ہے. دیکھو نا کائنات کے اندر نبی یوسف تے الزام آیا تے دودھ پیندا بچہ بولیا. جریج بلی تے الزام آیا تے دودھ پیندا بچہ بولیا. بی بی مریم تے الزام آیا تے دودھ پیندا بچہ بولیا. تے ماں عائشہ اور ابو بکر میں تھوڑی عظمت کو قربان جاواں جدو تھوڑے تے الزام آیا عرش تو رب سچا بولے. پھر انہاں دی گواہی دی واری آئی باپ بیٹی دی. تے پھر اللہ نے کی کیا؟ اللہ فرماندے نے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق. میرے محبوب جی عربی گرامر کی روح نا لام تاکید ہے تے قد تحقیق ہے تے اوندا کتے وے جتھے گل بڑی اہم ہوئے. مثلا گل بڑی اہم ہے. اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین. لام تاکید ہے قد تحقیق ہے. حدیبیہ دا مقام ہے تے اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. کیتے اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. کیتے اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. کیتے اللہ فرماندے نے میں قربان جاواں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. کیتے اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب جی ایتھے کی گل ہے. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا. محبوبہ جدوں میں رب کہہ رہا ہاں البتہ تحقیق بے شک اللہ نے ستویں عرش تے سن لیا ہے. جدوں انہاں لوکاں نے کہا سی مسلماناں دا رب فقیر ہے تے اسی غنیاں. محبوبہ میں عرش تے سن لیا ہے. اسی انہاں دی گل نو عرش تے سن لیا ہے. صرف سنیا ہی نہیں سنکتب ما قالوا. محبوبہ اسی انہوں قیامت تک اپنے قرآن چ لکھ دیتا ہے. قیامت تک جننے بھی خطیب آؤں گے عالم آؤں گے ممبر و محراب دے اندر اسٹیجاں دے اتے قرآن دا اے مقام پڑھ دے رہن گے. صدیق دی صداقت دے تذکرے کر دے رہن گے. جے میں گواہی نہ دیواں تے صدیق دی صداقت میں فرق آئے. کی آئے گا؟ فرق آئے گا. ابراہیم نے عرش والے خدا نہ وفا کی تھی تے صدیق بن گئے. ابو بکر نے نبی نہ وفا کی تھی تے صدیق بن گیا. سبحان. ذرا غور کیجئے. ابراہیم اللہ کی رضا واسطے ناچ گیا تے صدیق میرے مصطفیٰ واسطے باچ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے نازل کر دیتا ہے قرآن. فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے ابو بکر دا معنی کی ہے نیکیاں دا باپ. کوئی نیکی ایسی نہیں جیڑی ابو بکر چ موجود نہ ہوئے. اج بکواس کرتے نے صدیق تے. اج کتے بھونکتے نے صدیق دے خلاف. شہنشاہ نقوی رافضی لانتی شیعہ
یہ ਭੌਂਕਦਾ صدیق نو گالیاں دیندا میں حکومت وقت نو کہاں گا اس کتے نو پڑا پایا جائے کوئی کتا ایسا نہیں جڑا صدیق تے بھونکے کوئی خنزیر ایسا نہیں جڑا صدیق دی توہین کرے انہاں نو کتا کہنا بھی کتے دی توہین ہے انہاں نو خنزیر کہنا بھی خنزیر دی توہین ہے آئیے ذرا غور کیجئے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کی ہے ابو بکر بکر دا معنی عربی دے اندر نیکی بھی ہوندا ہے ابو بکر انہوں کیا جاندا ہے اللہ 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 جڑا نیکیاں دا باپ ہوئے کوئی نیکی ایسی نہیں جیڑی ابو بکر چ موجود نہ ہوئے میں تینوں حدیث سناواں اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماندے نے من اصبح منکم الیوم صائما مسجد نبوی ساری فل آقا منبر تے چڑھے نے لاہوریو آقا فرماندے نے کون ہے جن نے اج نفلی روزہ رکھے ہے فقام ابو بکرن پھر کہہ دیو میرے مجمع پورے جو میرا کلا صدیق اٹھ دا آندا محبوب جی میں روزہ رکھیا بڑا بڑا مجمع کلا صدیق اٹھ دا آقا فرماندے نے من تبع منکم الیوم جنازتن وہ آج کنے مومن دا جنازہ پڑھیا ہے ابو بکر کھڑے ہو کے آندے نے محبوب جی میں پڑھیا ہے اللہ اللہ فاقہ فرماندے نے من اطعما منکم الیوم مسکینا آج کون ہے جن نے مسکین نو کھانا کھلایا ہے پھر پورے مجمع جو میرا صدیق اٹھ پیندا ہے من آتا منکم الیوم مریضا آج کون ہے جن نے کسے مریض دی تیمارداری کیتی ہے میرے ابو بکر اٹھ کے آندے نے سونیا میں کیتی ہے اے چارے عملہ والی میرا کلا صدیق اٹھدا ہے تے زبان نبوت ہل پئی آقا دی زبان جو موتی ہلے میرے نبی بولے نبی نے موتی رولے نبی دی زبان نبوت اے کیڑی زبان نبوت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی جڑی رب دے حکم تو بغیر بولتی نہیں او زبان نبوت بولی آقا فرماندے نے ما اجتمع فی امرئن الا دخل الجنہ میرے صدیق جدے اندر خوبیاں ہون اللہ اس بندے نو جنت داخل کر دیندا ہے مراد کی ہے صدیق زبان نبوت کہہ رہی ہے تیرے اندر چار عمل نے تیرے جنتی ہون سے شک کی کوئی جنہوں نبی جنتی کہے اور پھر منبر تے چڑھ کے گئے مسجد چ بڑھ کے بولو کہ وضو کر کے تے زبان نبوت چ کہے او دے جنتی ہون چ شک ہے نبی پاک نے زبان نبوت چ 27 مرتبہ ابو بکر کو جنتی آتی کنی مرتبہ بھابیو یاد کر لو کنی دفعہ 27 مرتبہ جنتی آکھے 27 مرتبہ ہائے آئیے ابو بکر نیکیاں دا باب ہے نیکی ایسی نہیں جڑی ابو بکر چ موجود نہ ہوئے ابو بکر و شخصیت ہے جن نے گمراہی دے دور چ بھی شرک نہیں کیتا ہائے گمراہی دے دور چ شراب نہیں پیتی گمراہی دے دور چ زنا نہیں کیتا گمراہی دے دور چ جوا نہیں کھیلیا دلیل دینا صحیح بخاری ہے باب فضائل ابی بکر ہے مولانا داؤد راس انہاں دی بخاری حاشیے دے وچ حدیث آتی ہے جدوں میں حدیث پڑھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں کیا صدیق میں تیری عظمت تو لکھا جانا مار دیاں صدیق میں تیری جتیاں دی دھول نو اپنی آنکھاں دا سرما بنا لواں صدیق میں تیری جتی نو اپنے سر دی پگ بنا لواں میں حدیث پڑھی ہے لاہوریو مینوں انہیں ہلا کے رکھ دیتا ہے ایک دن ابو قحافہ آندے نے
پتر میں ڈنگراں واسطے چارہ لے کے آواں، اے واڑا ہی بتاں دا سامنے بت پئے نے، تو انہاں دی عبادت کر تے میں باہروں چارہ لے کے آنا۔ بت سامنے نے، انہاں اگے بڑے بڑے کھانے رکھے نے ابو قحافہ نے، تے ابو بکر آندے نے الا تاکلون، او تسی کھاندے کیوں نہیں؟ وہ اگوں جواب ہی نہیں دیندے۔ تے ہن اج کل دا مولوی ہوندا انہیں آپ کھا لینا سی، انہیں کہنا ہی نہ تے انہاں دا ہی لگنا، بول دے نہیں۔ اس طرح ہی ہے۔ ابو بکر نے دوجا سوال کیتا، میرے کپڑے پھٹے نے، مینوں کپڑے ہی دے دیو۔ وہ پھر بھی نہیں بول دے۔ میں بھکھا ہاں، مینوں روٹی کھوا دیو، پھر بھی نہیں بول دے۔ یار مینوں پیاس لگی ہے، پانی پیا دیو، پھر بھی نہیں بول دے۔ ابو بکر نو غصہ آیا، کسے بت دی لت لا دیتی، کسے دا بازو لا دیتا ہے، کسے دی دھون لا دیتی۔ جیڑا ابراہیم نے کام اوتھے کیتا سی، وہی کام میرے صدیق نے کیتا ہے۔ بتاں نے لتاں باواں توڑ دتیاں۔ ابو قحافہ ہوندے نے باہروں، پتر ہے کی کیتے کی نہر مارے؟ ابا جی انہاں نو کیا روٹی کیوں نہیں کھاندے ہو؟ ایڈے ایڈے سونے کھانے، انہاں کوئی جواب نہیں دیتا۔ انہاں نو کیا کپڑے دیو، پھر بھی نہیں بولے۔ میں کہا پانی دیو، پھر بھی نہیں بولے۔ میں ہم بھکھا روٹی کھوا لے، پھر بھی نہیں۔ ابا جی مینوں نہ غصہ آ گیا تے میں انہاں نو ماریا، ہن انہاں نو کہو مینوں مارا۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ ہن انہاں نو کہو مینوں مار۔ تے باپ آندا پترا اے بڑے بھلے مانس نے، کسے نو کچھ آندے ہی نہیں۔ پھڑ کے نا گھر لے گئے تے اپنی بیوی ام خیر نو جا کے آندے نے، آ سن تیرے پتر نے کی کم مارے، کی نہر مارے۔ اے کی کیتا ہے؟ اے بتاں دیاں لتاں باواں توڑ دتیاں سو۔ تے اگوں ام خیر آندی اے جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے انہاں ساڑیاں بھی جوڑ۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے انہاں ساڑیاں کی جوڑنیاں نے۔ فرمایا تو ہی دے نال دی۔ سنو لفظ الفاظ حدیث دی اورات کے اندر محفوظ اور قیامت تک ہے۔ ام خیر نے کیا؟ ابو قحافہ ابو بکر کو کچھ نہ کہا۔ جس دن میں پیدا ہونا سی نا، مینوں آواز آئی ام خیر میں تینوں اج پتر لگا دین، جدا نار شاتے میں صدیق رکھ دیتا ہے، فرشا تے نا عتیق رکھ دیتا ہے۔ ہائے عرش مولا دے فرشتے بھی صدیق آندے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور صرف زمین والے ہی نہیں، آسمان کے نوری ملائکہ بھی صدیق آندے۔ اٹھاؤ تفسیر قمی شیعہ دی بہت بڑی تفسیر، تفسیر حسن عسکری۔ آقا معراج تو چھٹے آسمان تو واپس آتا، چھٹے آسمان تے پہنچے، فرمایا جبریل سیر تے کرا کے لے چلا، پر تصدیق کون کرے؟ ہائے جبریل نے چھٹے آسمان تے کیا؟ محبوب جی اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے، تھوڑی تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آقا جب مکے چاہے، مشرکین مکہ نے دسیا حرم تو لگ کے اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کر۔ ہائے ابو جہل سیدھا ابو بکر کو گیا، کہنے لگا سب تو بڑا یار صدیق، انہوں جا کے دس رہا ہوگی آندہ یقیناً وہ نفی جواب دے۔ فرمایا ابو بکر اگر کوئی بندہ کہے حرم تو اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے، تیرا کی خیال؟ فرمایا کہندہ کون ہے؟ تیرا یار محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو کہہ رہے ہیں وہ حق کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، پک کہہ رہے ہیں، لا شک کہہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں شک۔ یہ نہیں کہ میں پوچھ کے دسا، یہ بھی نہیں۔ او صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ابو بکر نو فرشا والے صدیق نہیں آندے، عرش مولا دے فرشتے بھی صدیق آندے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے میں جڑی حدیث خطبے تو بات پڑھی، بڑی کمال دی حدیث ہے، ترجمہ ہوندا حدیث دیاں راوی نے اما جی عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہا ماں عائشہ، حدیث صحیح بخاری دی تے اما جی فرماندیاں نے حدیث دی عبارت سن لو، ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فی مرضہی، جگہ دے پیر آخری ایام چ بیمار نے جدوں تے آقا فرماندے نے ادعی لی ابا بکر و اخاک عائشہ، اپنے باپ ابو بکر نو بلا، اپنے بھائی عبد الرحمن نو میرے کو لے کے آ، حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنی متمنن، میں ڈرنا وا کتے میرے تو بعد کوئی بندہ ایسا نہ اٹھے ویقول قائل انا اولا، کوئی بندہ اٹھ کے کہ میں سب تو افضل ہاں، میں سب تو بہتر ہاں۔ عائشہ اپنے باپ نو بلا، اپنے بھائی عبد الرحمن نو لیا تے میں انہاں نو لکھ دیا کوئی میرے تو بعد ملامت نہ کرے کہ میں افضل ہاں، نبی تو بعد میں بہتر ہاں۔ فرمایا لے کے آ، انہوں میں لکھ دیا وَيَا بَاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ بھی انکار کر دے تے مومن بھی انکار کر دے نے، الا ابا بکر، میرے تو بعد روئے زمین تے سب تو افضل ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ او خلافت دا مسئلہ دیکھی گا تو ہو گیا، تو ایویں نہ خلافت چینی گئی۔ میرے آقا فرماتے نے عائشہ لیا، میں محمد لکھ دیا صلی اللہ میرے تو بعد دنیا کائنات کے اندر سب تو افضل ابو بکر ہے، میں لکھ دیا تاکہ کوئی پلیٹا نہ رہ جائے۔ اکتب کتاب لیا، میں لکھ دیا کہ کوئی مومن ابو بکر تو علاوہ اور کسی نو ماندا یا بلّہ، اللہ بھی انکار کر۔ ہائے اور مینوں ایک حدیث اور وہابیوں یاد ہے، ایسے دوران جگہ دے پیر بیمار نے، یہ بھی بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام نے بے ہوشی دا عالم ہے، اما جی عائشہ فرماندیاں نے بلال ہوندے نے جیڑی باری مسجد نبوی چ کھل دی ہے او دے نال منہ لا کے نا بلال آندے نے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، آقا نے ہوش، بلال کہہ کے چلے گئے، پھر ہوش آیا، اللہ کے رسول نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، بلال آواز دے کے چلا گیا، جگہ دے پیر پھر بے ہوش ہو گئے، پھر بلال آئے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، سونے صحابہ دیاں نظراں تھوڑے حجرے تے لٹکیاں نے، محبوب جی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، محبوبہ نماز پڑھا دیو۔ آقا علیہ السلام پھر بے ہوش، تیسری دفعہ جس وقت ہوش آئی، محبوبہ بلال 2-3 دفعہ کہہ کے چلا گیا ہے سونے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے۔ آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے۔ امام بخاری نے حدیث صحیح بخاری 27 مرتبہ دی، کتنی مرتبہ؟ اچھی بولو، یاد کر لو یاد، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کبو نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ہن سوال کرنا، اج تے رافضیاں نو جدوں نبی نے گل کہی ابو بکر نو کبو نماز پڑھائے، ادو علی مسجد نبوی چ ہے سی کہ نہیں؟ بولو، حسن ہے سی کہ نہیں؟ حسین آپ کا سکا چاچا عباس ہے سی کہ نہیں؟ لیکن علی نے اعتراض کیتا، اور بولو حسن نے اعتراض کیتا، حسین نے اعتراض کیتا، آپ کے چچا عباس نے اعتراض کیتا نہیں؟ اور بھائی اعتراض کرنا ہی تے آمینہ تے لال تے کر،
جن نے نبی دی زندگی چ 17 نمازاں نبی دے مصلی تے پڑھائیاں، وہ ابو بکر 17 نمازاں ایک دو پڑھائی تے کو بھلیکھا بھی لگ سکدا سی۔ ہائے ہائے، اما عائشہ نے اعتراض کیتا، اما جی فرماندیاں نے محبوب جی عمر نو کہو، ابو دی تے طبیعت ہی بڑی نرم، انہاں کو تھوڑے مصلی تے نہیں کھلوتا جانا، ابو بکر عمر نو کہو۔ فرمایا نہیں عائشہ، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اما عائشہ پھر فرماتی ہے عمر نو کہو، فرمایا نہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اما عائشہ پھر فرماتی ہے عمر نو کہو۔ ہائے ہائے، آقا فرماتے ہیں عائشہ میں نہیں کہہ رہا، رشتہ رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، یا اللہ اللہ انکار کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، رشتہ رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، اللہ انکار کر رہا ہے، اللہ نے میرے مصلی سے صدیق کو علاوہ تجھا بارے نہیں کرنا۔ وہاں سعید الفت میں تیری عظمت تو قربان جا، دنیا چ ایک واحد ابو بکر ہے جن نے بغیر تصدیق کرن تو کلمہ پڑھیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دور ابو بکر نے حضرت عمر کو معافی دی، عمر جلالی سی، ابو بکر جمالی سی، ابو بکر انتہائی نرم مزاج، عمر سخت دل سے معافی کر دی۔ میرے نبی کو علم ہویا، یہ بھی حدیث صحیح بخاری کی، آقا نے بلال نو کیا اعلان کر دیو، مسجد نبوی پڑھی گئی، آقا منبر پہ آئے، آقا فرماندے نے جدوں میں کیا قولوا لا الہ الا اللہ، ادو عمر نے میری نہ منی، ابو بکر نے منی، ادو عثمان نے نہ منی، جدو سارا مکہ میری تردید کر رہا سی، کلا ابو بکر میری تصدیق کر رہا سی۔ اور کیا تسی میرے واسطے میرے یار کو معاف کیوں نہیں کرتے، اور تسی میرے واسطے میرے دوست ابو بکر نو معاف کیوں نہیں کرتے؟ آنا فرمایا گل سن والی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدوں کلمہ پڑھیا کمال کر دیتی صدیق نے، میں قربان جاواں بابا جی سعید الفت رحمت اللہ علیہ جدوں آفتاب نبوت سی چڑھیا اسے وقت صدیق نے کلمہ سی پڑھیا، جدوں آفتاب نبوت سی چڑھیا اسے وقت صدیق نے کلمہ سی پڑھیا، ذرا جنی کیتی نہیں سی تصدیق، ذرا جنی کیتی نہ تصدیق، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی معجزہ طلب کیتا نہ قبول، کسے قسم دی اس ٹائم تحقیق نہ کیتی، نبی رسالت دی ادو تصدیق کیتی، عرض کیتی عائشہ نبی جی دے حرم نے میرے ابا جی دی طبیعت نرم ہے، جدوں خالی ویکھے گا تھوڑا ٹکانا، میرے ابے کولو میرے ابا جی کولو جریا نہیں جانا، عمر جا آکھو فرض اے نباوے، کھڑا ہو کے اگے امامت کراوے، فرمایا عائشہ ایسا اے ہو ہی نہیں سکتا، عائشہ سن لے کدی عائشہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، صدیق اگے کوئی کھلو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، آؤ میں اگے چلاں، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو ایک ماں آ جاندی ہے، آن کے آندی ہے محبوب جی مینوں اے مسئلہ دسیا جے، آقا فرماندے نے بی بی کل آئی، تے بی بی کی آندی ہے اللہ رسول کل تسی نہ ہو، کل تسی نہ ہو، پھر آقا فرماندے نے علم تجدینی فاتی ابا بکر، مسلم بخاری دی حدیث ہے، فرمایا بی بی اگر میں نہ ہوا تو پھر سیدھی ابو بکر کو چلی جائے، یہ دا مطلب ہے نبی دی موجودگی فتویٰ چلیا تے ابو بکر دا چلیا،
رضی اللہ تعالی عنہ. اگے آئیے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا, کسی کو باب السلام را آواز پڑے گی, کسی کو باب الریان را آواز پڑے گی, کسی کو باب الجہاد را آواز پڑے گی. محبوبہ کوئی ایسا بھی ہوئے گا جنہوں جنت کے 8 دروازے چ آواز پائے گی؟ محبوب جی کوئی ایسا بھی ہوئے گا جنہوں جنت کے 8 دروازے اپنی طرف پکارن گے؟ آقا فرماندے نے یا ابا بکرین انت منہم, جنہوں 8 دروازے چ آوازاں پینیاں نے انہاں چ ابو بکر تو ہی ہوئے گا. میں آج ہی حدیث پڑھی ہے, میں لکھی بھی ہے, قیامت کا دن ہوئے گا, سارے جنتی اپنے اپنے محلات چلے جان گے. ایک بندہ آئے گا جنتی اپنے محلہ چ نکل کے کہیں گے الینا الینا الینا, ساڈے محل جاؤ, ساڈے بنگلے جاؤ, ساڈے گھر آؤ. سونے آئے کون جنوں جنتی نواب بھی آوازاں مارن گے؟ فرمایا صدیق تو ہوئے گا جنوں جنتی لوگ بھی اپنے اپنے محلہ چ پکارن گے. اگے آؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, حضرت عمر کی آندے نے, سن لو توجہ دے نال, حضرت عمر آندے نے کمال دی گل کردے نے, حضرت عمر فاروق آندے نے لو وسینا ایمان ابا بکرین ایمان اہل بی ایمان اہل الارض لرجا ایمان ابی بکرین. پوری کائنات دا ایمان ایک پلڑے چ, صدیق دا ایمان ایک پلڑے چ, پوری دنیا دا ایمان مل کے صدیق دے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگے ایک اور حدیث سن لو, جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے, آندے نے آقا فرماندے نے حل رایا احد منکم رؤیا قال رجل, حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او کسے نو کو خواب آیا؟ ایک بندہ آندا محبوب جی میں خواب ویکھیا. فرمایا کی ویکھیا؟ فرمایا یا رسول اللہ کان میزانا نزل من السماء, آسمان تو ایک ترازو نازل کیتا گیا ہے, فوزنت انت ابا انت ابو بکر لرجعها انت. سونے اس ترازو دے اندر ایک پاسے تسی بٹھائے گئے ہو, دوجے پاسے ابو بکر بٹھایا گیا ہے, ترازو چکیا گیا ہے, تہاڈا ترازو بھاری سی, ابو بکر دا ترازو ہولا. پھر ترازو دے ایک پلڑے چ ابو بکر بٹھایا گیا, دوجے چ عمر بٹھائے گئے, پھر ابو بکر دا پلہ باری, پھر ایک ترازو چ عمر بٹھائے گئے, دوجے پاسے عثمان بٹھائے گئے, پھر عمر دا پلہ باری, پھر دوسرے پاسے عثمان بٹھائے گئے. اللہ اکبر کبیرہ, پھر اللہ اکبر, پھر دوسرے پاسے اور کوئی بٹھایا گیا. محبوب جی سارا ہی پلہ باری ایدی تبیرہ کا بیان کر دینے. آقا فرماندے نے لوگو اے دے تو مراد نبوت ہے, نبوت تو مراد خلافت ہے, تے خلافت تو بعد بادشاہی ہے. یعنی سب تو بدلی نبوت ہے, تے نبوت تو بعد چو خلیفے کا دور ہے خلافت, پھر اس تو بعد بادشاہی, خلافت تو بعد اگے بادشاہی. اگے آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے گل بڑی پیاری ہے, کمال درجے دی حدیث ہے, ترجمہ بیان کراں. جگاں دے پیر بیٹھے نے, اس طرح کر کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی آندے نے میں بھی جگاں دے پیر کول بیٹھا ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جبریل آ جاندا ہے. جبریل آئے آن کے آندے نے محبوب جی ابو بکر نو میرا سلام کہہ دیو. اللہ کہہ دے ابو بکر نو میرا آئے. سیر علامہ ذہبی نے حدیث نقل کی, کمال درجے دی. اور ایک پاسے ہوندا ہے
اللہ نے کیا جبریل جیڑا ٹاٹ دا لباس صدیق نے پایا نا، یہ ٹاٹ دا لباس فرشتیاں نو پا کے خود بھی پا کے صدیق والا لباس تے مدینے چ اتر جاؤ. ہن صدیق نے جڑا لباس پایا انہوں نے 18 ٹانکے لگے. اتر جاؤ تے جا کے صدیق نو میرا سلام کیا. میں کیا صدیق دے گھرانے والوں اللہ تھوڑے تے رحمتہ نازل فرمائے. کتے آقا فرماتے نے عائشہ اے سامنے جبریل کھڑا ہے تیرے واسطے رب دا سلام لے. کتے آقا فرماتے نے ابو بکر میرے کو صدیق بیٹھا ہے تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا تے نال پوچھو صدیق نو میرے تے راضی ہے کہ نہیں؟ میرے تے راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ کہہ صدیق کو پوچھو میرے تے راضی ہے کہ نہیں؟ ہائے خدا دی قسم اہل حدیثو سنیو حدیث پڑھی ہائے چیخا نہیں کہ رب کہہ رہے ہیں ساری کائنات کہے تو اللہ میرے تے راضی ہے کہ نہیں؟ عرش تو رب کہے محبوبہ میرے صدیق نو سلام کہہ کے میرا بات پوچھ صدیق تو میرے تے راضی ہے کہ نہیں؟ ابو بکر نے فقا ابو بکر چیخا مار کے رو اللہ میں تیرے تے راضی. عرش تو آواز آئی جبریل پھر جا صدیق نو کہہ دے تو سب کچھ لٹا کے راضی میں سارا کچھ لے کے راضی. جا ہائے تو سب کچھ لٹا کے راضی میں سارا کچھ لے کے راضی. سبحان سبحان. حضرت عمر قید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر دے بارے میں پڑھیا نا حضرت عمر بن خطاب پتہ ہے کہ آندے نا سن لو المنتظم فی تاریخ الملوک والامم عربی دی کتاب. حضرت عمر دا قول سنو. حضرت عمر فرماندے نے ان عمر بن الخطاب قال ووددت انی فی الجنہ حیث ارا ابا بکر. اللہ مینوں جنت چ اس جگہ تے جگہ دئی جتھوں میں ابو بکر نوں جاندیاں آندیاں انہوں اوتھے جگہ دے. اللہ میں اوتھے رہنا چاہنا جنت جتھوں دی ابو بکر جاندا تے آندا مینوں نظر آ جائے. ہائے واہ عمر تیری عظمت دے کیا کہہ. ایک دن نا آقا بیٹھے نے تے آندے نے حسان کوئی ابو بکر دے بارے چ بھی شعر لکھے نہیں کہ نہیں؟ میرے بارے تے تو آنا ہے تے کدی ابو بکر دے بارے چ بھی کچھ لکھے؟ آقا فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحسان حل قالت فی ابو بکر حل قلت فی ابو بکر شیئا فقال نعم یا رسول اللہ فقال قل وانا اسمع. فرمایا حسان ابو بکر دے بارے چ بھی کچھ کیا ہی کہ نہیں؟ سونیا ہاں میں کیا ہے. فرمایا قال قل کہ پھر انا اسمع میں محمد سننا تو میری شان صدیق تے منو شعر سنا. حسان تو ابو بکر دی عظمت دے شعر سنا میں سننا وا تے کی آندے نے حسان سن لو آندے نے ثانی اسنین فی الغار المنیف. ہائے ہائے پھر کہہ دے ثانی اسنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو اذ صعد الجبل وکان ردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علموا من البریت لم یعدل به رجلا. ترجمہ کی ہے ثانی اسنین فی الغار المنیف. حسان آندے نے سونیا غار چ ایک تسی سو تے دوسرا ابو بکر سی. دوسرا ابو تے جدوں تسی اوتھے گئے تے کافر جدوں غار دا طواف کر رہے سن
تے کون سی محبوبہ تھوڑے پیچھے بیٹھا؟ وہ ابو بکر سی ردف رسول اللہ. نبی پاک کے پیچھے کون بیٹھا؟ ابو بکر. اگے کون ہے؟ آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. من البریۃ لم یعدل بہ رجلا. محبوبہ پوری کائنات کے اندر تھوڑے تو بعد صدیق جیسا کسے ماں نے چلیا ہی نہیں. جدو ابو بکر دی شان چ نبی نے شعر سنے، اگے الفاظ سنو. فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بطت نوازیہ ثم قال صدقت یا حسان ہوا کما قلتا. جگاں دے پیر ہس پے، نبی دیاں داڑاں نظر آن لگ پیاں. آقا فرماندے میں صدقتا حسان، اوے حسان تو سچ کیا ہے. ہوا کما قلتا، جویں تو کیا ابو بکر ایویں ہی ہے. ابو بکر بولو، ابو بکر نبی دی زندگی دے کنے سفر نے؟ بولو کنے نے سفر؟ بے شمار. ایک معراج دا تے ایک ہجرت ہے. ایک معراج دا تے ایک معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنے تے ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنے رضی اللہ تعالی عنہ. آقا جدو معراج تے گئے جبریل کتھوں تک گیا؟ فرمایا جبریل تے سدرۃ المنتہا تے صدیق ساتھ چھڈ گیا. تے ابو بکر دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. فرمایا آقا جبریل دی جگہ تے صدیق ہوندا مر جاندا تھانوں کلیا نہ چھڑدا. ہائے او یارو جبریل سدرۃ المنتہا تے ساتھ چھڈ گیا. جبریل موڑ تک گیا، صدیق مکیوں چل کے توڑ تک گیا. صدیق کتھوں تک گیا؟ ایک ہوندا موڑ دا یار، ایک ہوندا توڑ دا یار. جڑے موڑ تے ہوندے نے راہ چ چھڑ دیندے تے جڑے توڑ دے ہوندے نے نال جاندے. جبریل چلیا پہلے دوجے تیجے آسمان تے سدرۃ المنتہا تے بس ہو. صدیق مکیوں چلیا، بدر چنال، احد چنال، خندق چنال، خیبر چنال، حنین چنال، تبوک چنال، سفر چنال، مسجد نبوی چنال، قبر چنال، قیامت نو میدان محشر چ حوض کوثر تے وی نال، جنت وی نبی دے نال. کیوں؟ قرآن چنال. من النبیین والصدیقین. کڈو ہاں قرآن چو کیویں کڈو گے؟ کیونکہ نبی نے اپنی میت چو نہیں کڈیا. نبی نے اپنی میت چو نہیں کڈیا. جدو آقا ہجرت دا باری آئی نا، فرمایا اللہ ساتھی چاہیے ہجرت دے سفر واسطے. سفر بڑا پرکٹن. فرمایا معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنیا. تے جبریل نے کی کیا سی؟ اللہ میں تیرے نبی نو کندھیاں تے لے کے آواں. فرمایا نہیں. جبریل دا 600 پارے باقیو 600 اہل حدیث 600 پر سورہ نجم دی تفسیر لکھا امام ابن کثیر نے لکھا. اللہ تیرے نبی نو کندھیاں تے لیا. فرمایا نہیں جبریل تیرے چ اتنی ہمت تے جرت نہیں، تو صدیق دا وزن اپنے کندھیاں تے چک لے. اے ہمت تے طاقت مل سکتی ہے عائشہ دے باپ صدیق نو مل سکتی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ ساتھی چاہیے. فرمایا معراج دے سفر دا ساتھی تیرے دروازے تے چل کے آیا تے ہجرت دے سفر سے ساتھی دے گھر تو آپ چل کے جاؤ. صحیح بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے دروازہ کھولا. آواز آئی کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے آقا اندر آؤ. اندر تشریف. آقا اندر داخل ہوئے اور صدیق نو گالیاں دینے والا نبی دا ہمراہ ابو بکر ہی ابو بکر کا کرانا. آقا فرماتے ہیں ابو بکر ذرا تھوڑا جہا علیحدہ تے ہو کے کوئی خاص گل کرنی. ابو بکر کیا میرے سونیا میرے بچیاں دی بہ کے کرو، مر جان کے تیرا راز ہون نہیں کرنی. پورا کرانا صدیق دا نبی دا راسیا. ہجرت دا دن کوئی ایسی چیز لکھاؤ جری نبی کو ابو بکر دی نہ ہوئے، جس اونٹنی تے نبی پاک سوار ہوئے
اونٹنی ابو بکر دی، اونٹنی دی بخار پکڑن والا ابو بکر دا غلام عبداللہ بن علی کے داخل میں ہے، 3 دن تک باغ کے اندر جڑا دودھ جاندا رہا وہ دودھ ابو بکر دیا بکریاں دا لے کے جان والا ابو بکر دا بیٹا، اور ہجرت دا سوال جس چادر کے اندر بنیا وہ چادر بھی صدیقہ دے سر دا دوپٹہ، کوئی ایسی چیز دکھاؤ تو صحیح جڑی صدیق کی نہ ہو، شرم نہیں آتی؟ ہاں آقا حکم فرمایا صدیق اللہ نے مکہ چھڑ کے مدینے چلے جائے، نال ابو بکر نو لے جا، ہائے ہائے نال کنو لے جا؟ ابو بکر نو لے جا، فبکا ابو بکر، ابو بکر روح لگ، آقا اسمانی یا رسول اللہ، اللہ رسول میرا نام لے کے گیا، فرمایا ہاں صدیق تیرا نام لے کے گیا، ہائے ہائے ایویں رب نے نام نہیں لگیا، تو جیڑیاں جوڑیاں اللہ جوڑے انہوں کو توڑ سکتے، اور ویکھ لو قیامت تک رب نے جوڑ چھڑی۔ آقا حکم کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو یاری، سنا دیا بولو میری حاضر آقا جانے، جند جان کرا قربانے، میرے بس وچ نہیں انکاری، ساڈی ازلاں تو یاری۔ نبی دیاں تلیاں پھٹ گئیاں، پیر سج گئے، ابو بکر دی نگاہ پئی، اکھاں چوں آنسو آ گئے، تے کی آندے نے کیوں سج گئے پیر نے تیرے، ہن کس لئی کندے میرے، تیری بن جاواں اسواری، ساڈی ازلاں تو یاری۔ اللہ اکبر کبیرہ، گل بڑی پیاری ہے، سن والی ہے، تیرا پار صدیق اٹھاوے، تینوں کوئی تکلیف نہ آوے، 3 میل دی چڑھا چاری۔ اج گھوڑے تے نہیں بہندا، کیوں گھوڑے تے کیوں نہیں بہندا؟ آندا جی گھوڑا جڑا حسین دا، یہ جاندے نے، بولو یہ گھوڑا حسین دا۔ میں کیا مولوی تیری گپ ایڈی وڈی جڈا لاہور ہے، میرا حسین گھوڑے تے سوار ہو کے کربلا چ گیا ہی نہیں، حسین اونٹ تے سوار ہو کے گئے نے۔ اور پہلو گھوڑا تے ثابت کرو، جڑے گھوڑے تے حسین سوار ہوئے، حضرت حسین تے مکے تو اونٹ تے سوار ہو کے گئے، چل تیری مان لینا کہ گھوڑا حسین دا، ٹھیک ہے نا جی، جدے تے حضرت حسین سوار ہو، گھوڑا ہو نہیں نسبت ہوتا، ہوں جدے تے نبی دا نواسا سوار ہوا، وہ تھلیوں نہیں لنگنا، اتنے نہیں بہندا، جدے تے نبی دا نواسا سوار ہویا وہ دی عبادت کرنا، پوجا کرنا، وہ اتنے نہیں بہندا، تھلے احترام کرنا، تے جدے کندیاں تے نبی خود سوار ہویا انہوں گالیاں دینا، ظالم وہ دے خلاف بکواس کر۔ ایک ذاکر کہنے لگا دیکھو جی نبی دے بستر تے علی ستا ہے، تو میں کیا پھر اے علی پاک ہے؟ میں کیا میں تے علی نو اس طرح بھی پاک ماننا، نبی دے بستر تے نام ہی سو، میں تے علی دا نام لے رہا باپ وضو ہو کے لے رہا، شان علی دے خطبات جمعہ موجود، تقریرہ موجود میریاں علماء، ساڈا اعلان ہے کہ جس دل کے اندر حب علی وہ بندہ منافق کے مسلمان نہیں، لیکن نبی دے بستر تے ستا ہے جی علی پاک ہے، میں کیوں اے جی بستر پاک، میں جس بستر تے نبی سو جائے بستر پاک، اتے علی سو جائے علی پاک، تے جدی گوچ بستر والا خود سو جائے، بول وہ پاک نہیں؟ ادھر تے بستر تے علی ستا ہے، نیندر آ گئی، ادھر تے نیند بھی نہیں آئی، ہائے گود ابو بکر دیے سر میرے نبی دے۔ حافظ ابن حجر مکی، اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔
حافظ ابن حجر مکی آدھے یفتح القرآن فی الرحل، جدو ابو بکر دی گوچ نبی نے سر رکھا ہے لگتا ہے کہ ریل چ قرآن کھلے میں قرآن ادھر نیند آ گئی ادھر ڈنگ کھانا تھا آنسو ڈگے چہرہ مصطفیٰ تے اکھاں کھولیاں یار کی ہوئے میں کیا منظر کیسا ہوئے گا جدو آقا فرماندے ہوں گے یار کی ہوئے ہائے پوری کائنات نبی دے چہرے وال ویندی ہے میرے آقا صدیق دے چہرے تے ادھر بڑی عظمت ہے اور پوری ہسٹری 1,24,000 انبیاء دنیا چاہے کسے نبی دے چہرے تے کسے صحابی دے ہنسو نہیں ڈگے کسے نبی دے صحابی دے ایوی اعزاز ملیا تے میرے صدیق نو ملیا صدیق دے آنسو گرے تے چہرہ مصطفیٰ تے گرے کوئی روندا ہے او دے آنسو مکے دیاں گلیاں چ مدینے دیاں گلیاں بدر دے میدان بہت دے میدان لیکن صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے تیرے آنسو ڈگے چہرہ مصطفیٰ تے ٹھنڈے صدیق کی ہوئی سونے کالے ناگ نے ڈنگ مارے جواب کیا ہے صدیق پریشان نہ ہو دارالشفا بھی نہ آئی دارالشفا ابو بکر دی ایڑی تے لب کنے لائی بولو یہ لب وہ ہے جڑی علی دی اکھ تے لگی اور ابو بکر دی ایڑی تے ایک ذاکر بے ایمان کہنے لگا جڑا فرق اکھ تے اڈی دا وہی فرق شان علی تے صدیق دا میں کہا منو کہاری دے میں تیریاں کچھا دے بڑا پھر منو توڑ کے دو میں کہا تینوں سمجھ نہیں آئی میرے کو سن میں کی کہنا میں کیا نبی نے آج تو 1400 سال پہلے علی دی آنکھ تے ابو بکر دی ایڑی تے لب لا کے دس دیتا علی میں تیری آنکھ تے لب لا کے ٹر چلیا صدیق میں تیری اڈی تے لا کے ٹر چلیا علی نہ اکھاں نہ ابو بکر دے پیراں ول ویندا جائیں جو صدیق کردا جائے تو بھی کردا جائے صدیق علی نے وہ کام نہیں کیتا جڑا صدیق دے خلاف ہائے آقا فرماندے نے جس امت ابو بکر ہوئے کوئی دوجا مسلح تے فاطمہ دا جنازہ مسجد نبوی چ آیا فاطمہ دا جنازہ ٹائم ہو چکے آخری بات سن لو علی نے نظر ماری ابو بکر نظر نہیں آ رہے سچو شیر رہ گیا ہے ابو بکر کی روندے روندے کی آندے نے ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں لانی سوکھی ہے نبانی اوکھی ہے کیوں بھائی ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلا تو یاری اللہ اکبر کی پسروری کرے بیانے پیا دسدا خود قرآن کی صدیق دی کار گزاری ساڈی ازلا تو یاری اللہ اکبر آئیے ذرا غور کیجئے میرا ذہن آندا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے بول دے نہیں ہوں آخر تے ایک بگدر چھوڑ دیا بولو یاد کر کے جانا جے پھر یہ جمعہ میں سمجھو اجے ابتدا ہی ہوئی شان صدیق دے مواد نہیں مکنا حضرت ابو بکر دی کنیاں بیویاں سے بولو پتا جی چار کنیاں بیویاں سن اچھی بولو پھر بولو میں اتنے ہی نہیں کہہ رہا بڑے بڑیاں وڈیاں کانفرنس سج کیا مرزا اس بات کا گواہ ہے میری تقاریر بھی گواہ ہے گجرانوالے کیا میں اگلے دن فیصلہ آباد چ گیا بڑیاں بڑیاں کانفرنس میں کہا دنیا دا کوئی ذاکر اس حوالے دا انکار کرے غلط ثابت کرے اس ذاکر نو ایک پلڑے چ بٹھا کے وہ دے برابر تے نوٹ نہ دیا تے مسئلہ کہہ دی چھڈ جاؤ کوئی دنیا دا ذاکر پاکستان سے ہی نہیں ایک کلپ بنا کے چاڑ نہیں گئی وہ سن لیتے ہیں
پاکستان سے نہیں، ایران کے شیعہ بھی ہے، ایران کے ذاکر بلاؤ. اگر کسی ماں نے سپوت جنے ہیں میرے سامنے بیٹھ کے صرف 3 منٹ گفتگو کرے. پہلی گل، علی دی کوئی حدیث لے کے آؤ کہ حضرت علی نے ابو بکر عمر عثمان دی خلافت تے اعتراض کیتا ہوئے. اعتراض دی ایک حدیث بیان کر دے. حضرت علی ابو بکر دے دور چ بھی چیف جسٹس، عمر دے دور چ بھی چیف جسٹس، عثمان دے دور چ بھی چیف جسٹس. میں کہا کوئی ایک حدیث لے کے آؤ کہ علی نے اعتراض کیتا ابو بکر دی خلافت، عمر دی خلافت. اگر اعتراض سی تے 24.5 سال علی نے نمازاں کتنے پڑھیا. جاؤ جہاں اعتراض اتنے ایک بابا امام تے قاری تے ناراض ہوئے پیچھے نماز نہیں پڑھ بولتے نہیں. ہر مسجد ایک بابا ہوتا ہے جہاں کو قاری مولوی تنگ ہوتا ہے، کیونکہ بابا گھروں نوہاں تو تنگ مسیتے مولوی وہ تو تنگ. اس طرح ہائے حضرت ابو بکر صدیق دیا بیویاں کنیاں نے؟ 4. 3 بیٹے، عبد الرحمن، عبداللہ تے محمد بن نبی بکر. اسما، ام کلثوم تے عائشہ 3 بیٹیاں. توجہ ہے نا سارے دی، غور نہ مسئلہ سنو. 3 بیٹیاں تے 3 بیٹے. عبداللہ شہید ہو گیا، باقی رہ گیا عبد الرحمن تے محمد بن نبی بکر. محمد بن نبی بکر کون ہے؟ یہ اسما بنت امیس کا بیٹا ہے. اسما بنت امیس کون ہے؟ حضرت علی کی سکی پاکی ہے، حضرت جعفر طیار کی بیوی ہے. جگے موتا شہید ہوئے، پورے مدینے چ نظر ماری، بیوہ بھابی واسطے رشتہ پسند آیا، صدیق تو آیا. حضرت علی نے اپنی بیوہ بھابی کا رشتہ کسی نے کیتا ہے؟ صدیق نہ کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. پھر صدیق دنیا تو فوت ہو، محمد بن نبی بکر چھوٹے سے اجے دودھ پیندے سے. پھر ایسے ہی اسماء کا نکاح علی نے خود کیا. محمد بن نبی بکر بیٹا ابو بکر دا پالیا علی نے، اور لوگ پوچھتے سن محمد کدا بیٹا ہے؟ فرمایا بیٹا ابو بکر دا پالدا علی. علی نے کہا عبد الرحمن بن نبی بکر دی شادی ہے، بیٹی پیدا اپنی بہن اسماء کے نام سے اس بیٹی کا نام اسماء رکھا. محمد بن ابو بکر دی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، وہ دا نام رکھا قاسم. قاسم ابو بکر دا پوتا، اسماء ابو بکر دی، بولو بولو، اسماء ابو بکر دی پوتی. انہاں دوواں دا رشتہ ہوا، دوواں. انہاں دے بطن چ ایک بیٹی پیدا ہوئی جس دا نام ہے ام فروا. ام فروا ابو بکر دی دوتی بھی ہے، ابو بکر دی پوتی بھی. گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ بولو تے صحیح ہے. ابو بکر دی دوتی یعنی کہ پوتا تے پوتی دی شادی ہوئی، وچوں پر پوتی پیدا ہوئی ام فروا. ام فروا دا نکاح علی دے بیٹے حسین، حسین دے بیٹے زین العابدین، زین العابدین دے بیٹے امام باقر، محمد بن باقر، محمد بن باقر دے نال شادی ام فروا دی. اس ام فروا دے بطن جو شیعہ دا پہلا امام پیدا ہویا جس دا نام ہے جعفر صادق. جعفر صادق کی آندے نے ولدتنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے منو 2 دفعہ جنم دیتا ہے. ابو بکر میرا دادا بھی ہے، ابو بکر میرا نانا بھی ہے. جعفر صادق دے گھر بیٹا پیدا ہویا، او دا نام رکھیا علی رضا. علی رضا دے گھر بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم دے گھر بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا تقی. تقی دے گھر بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا نقی. نقی دے گھر بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا حسن عسکری. حسن عسکری دے گھر بیٹا پیدا ہویا. ہائے شیعہ دا 12واں امام. کیڑا کنواں امام؟ اچھی بولو. 12واں امام جڑا غار چ چھپیا جن نے قرب قیامت آنا ہے. حسن عسکری دے کر بیٹا. تیری کتاب النجم الثاقب دے اندر علامہ نوری طبرسی نے لکھیا ہے جڑا 12واں امام آئے گا وہ حسن عسکری دا بیٹا محمد ہوئے گا، لقب مہدی ہوئے گا، کنیت ابو بکر ہوئے گی. جاؤ انہاں نوں پوچھو 12واں امام او دی کنیت کی ہے؟ ابو. لقب کی ہے مہدی، نام کی ہے محمد. محمد دا باپ کون ہے؟ حسن عسکری. حسن عسکری دا باپ کون ہے؟ نقی. نقی دا باپ کون ہے؟ تقی. تقی دا باپ کون ہے؟ موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم دا باپ کون ہے؟ علی رضا. علی رضا دا باپ کون ہے؟
جعفر صادق. جعفر صادق دی ماں کون ہے؟ امے کچھ بولو امے. بیٹی کدی ہے؟ ادا باپ کون ہے؟ عبد الرحمان. عبد الرحمان دا باپ کون ہے؟ ابو بکر صدیق. اوے ابو بکر دے ایمان تے شک کر دیو، اپنے ساتھ امام تے شاہ ثابت کرو. ابو بکر تے تبرہ کرنے لانتیا. میں حکومت وقت نو کہاں گا انہاں دی زبان نو لگام دیو، نہیں تے انہاں دی زباناں کھچ کے کتے آگے پا دتیاں جان گے. کہو انشاءاللہ. اسی اس بات کی اجازت دیاں گے. ہاتھ کڑی منظور ہے، جیل منظور ہے، تختہ دار منظور ہے، قبر منظور ہے، لیکن نبی دے صحابہ تے تبرہ منظور نہیں. اسی انہاں دیاں زباناں کھچاں گے، کتیاں گے پاواں گے، انہاں راسیاں نو جہنم تے انشاءاللہ چڑھاواں گے. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. واخر دعوانا برکت نہ بڑھ چڑھ کے تعاون کرو. اتے ماشاءاللہ ساڈے کل دے کوئی 11-12 پلر بھرے گئے، انشاءاللہ باقی بھی بھرے جان دے تے انشاءاللہ تعالی باقی بھی بھرے جان گے انشاءاللہ. اونچی کہو انشاءاللہ. ہاں جی باقی پلر بھی انشاءاللہ تعالی بھرے جان گے. شٹرنگ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. چوتھا لینٹر پہ جائے گا. تو ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما. چندہ تھوڑا چولی دا کٹنا نہیں چاہیے، یہ کٹدا ہے وددا نہیں. تے تسی ڈھل مٹھ نہ کرو، مہربانی ہے تھوڑی. اے کہ ساتھی نے 5000 روپیہ دیتا ہے اپنی دادا دادی تے ابو جی دے نام دا، نانا نانی سارے دے نام دا 5000 روپیہ دیتا ہے. اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دیاں کیاریاں بنائے. اس طرح 5000 روپیہ ایک ہور آیا تے فیصلہ آباد کو میری باجی آئی ہے، انہاں 20000 روپیہ مرکز نو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ میری اس بہن دا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور انہاں دے گھر چلا سکون عطا فرمائے. ایک ساتھی اور نے انہاں 5000 روپیہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دا دینا بھی اپنی بارگاہ قبول فرمائے. 1000 روپیہ ساتھیوں نے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دا دینا بھی اپنی بارگاہ قبول فرمائے. تو لہذا سارے ساتھی تعاون کریا کرو، کرنا چاہیے. اگے ہی میرے بارے چ درخواستاں جاندیاں نے کہ انہاں کو پوچھو کہ انہاں نوں اتنا فنڈ کتھوں آ رہا ہے. ایک خبیث آدمی لانتی ہے، میں وہ نام لینا ویسے ہی زبان نے اپنی پلید کرنے برابر ہے، لیکن اسی انہوں ٹچ نہیں کرتے اس کمینے نوں. تیجی درخواست نے میرے تے دیتی ہے کہ جی فنڈ کتوں آ رہا ہے، یہ مولوی نوں پوچھا جائے. میں کہا پتر تو ہی مینوں کہ بٹھا کے سامنے پوچھ لیا، میں تینوں دس دینا کتوں آ رہا. تو اگے جو جانا ہے تو تو ساڈے کو پوچھ ہی دسنے. پھر درخواست دیندے نے بھائی فیس صاحب، بھائی ریاض صاحب، یہ تھانے کئی دفعہ گئے نے، اگوں آوندا بھی کوئی نہیں. درخواست دے چھڈدے نے، آوندا بھی کوئی نہیں. لیکن ساڈا مقصد یہ نہیں. ان عرفی سی نا ایک وقت دا شاعر، عرفی تو مین دے سے غوغائے رقیباں آواز سگاں کمد نہ کنند رزق گدار. عرفی دی شاعری تو وقت دے شاعر حسد کرتے سن. تو انہیں کہا سی عرفی تیری شاعری تو وقت دے شاعر حسد کرتے ہیں. فقیر آندا ہے کچاوا بھر کے ٹر جاتا ہے، کتے بھونکتے رہ جاتے ہیں. یہ کتیاں دا کام بھونکنا ہی ہے، اور کچھ نہیں. انشاءاللہ تعالی یہ جتنے 3 منزلہ بنیاں نے انشاءاللہ سارا کمپلیٹ ہو کے رہے گا. کہو انشاءاللہ. سارا جہان مخالفت کرے، جہدے نال رحمان ہوئے نا وہ کوئی وال بھی نگاہ نہیں کر سکتا. اسی کو اپنے پیو کی مل نہیں بنا دے، یا میں اپنے بچوں کو جائیداد بنانا پیا، اللہ کا گھر بنتا پیا، یہ رکھوالا بھی ہوئے، یہ دفاع بھی وہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سانو سارے کا تعاون کرنا اپنی بارگاہ قبول کر. تو اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی
حضرت قاری خالد مجاہد صاحب ساری جماعت کے ماشاءاللہ بڑے میٹھے تے بڑے ماشاءاللہ پرسوز خطیب نے. انشاءاللہ انہاں دا جمعہ ہوئے گا. آؤ گے انشاءاللہ؟ نال بندے بھی لے کے آؤ. ویکھ لیا جی ایک ایک بندہ کم سے کم 3 4 بندے لے کے آئے انشاءاللہ. اس تو اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی پھر میں اللہ دے فضل نال پڑھاواں گا. میں کدی کتے کوئی مسئلہ بن جاندا ہے ساتھ دوست تنگ کر دے. جامعہ حرمین شریف ہے بلال قانونی بند روڈ بالمقابل داتا فلور مل دروگے والا. اتنے 5 ستمبر نو ایک سیمینار ہو رہا عقیدہ ختم نبوت اور جدید چیلنجن دے اتنے ہو رہا ہے. ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، عبدالسماد ماز صاحب، شہباز حسن صاحب، ابو بکر قدوسی صاحب یہ تشریف لے آ رہے ہیں. سارے ساتھی جنہوں نے جانا ہوئے اتنے جا سکتے ہیں. 5 ستمبر بروز اتوار بعد نماز ظہر تاثر. تو اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. ساڑھے بھائی ساجد صاحب نے اللہ تعالیٰ انہاں دے ابو دی قبر جنت دی کیاری بنائے.